اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ جب بندوں نے اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم مانگا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا ذالک الکتاب، یہ کتاب تمہارے سامنے ہے، اس کے راستے پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کا تذکرہ کیا تھا اور ان کے کچھ اوصاف بھی گنوائے تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں مال دیے ہیں ان مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ یہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور ان کے کانوں پر پردہ ہے اور ان کی آنکھیں بھی گویا کی بند ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی چوڑی بحث جس کے اندر منافقوں کا ذکر فرمایا، تو متقیوں کا ذکر سب سے پہلے آیا، اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر آیا۔ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو مخاطب کیا ہے، متقیوں کو بھی مخاطب کیا ہے، کافروں کو بھی مخاطب کیا ہے اور منافقوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنی مکمل صلاحیت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا اور اپنی ذات سے ذرہ برابر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کو متقیوں سے بھی فرمایا، کافروں سے بھی فرمایا اور منافقوں سے بھی فرمایا۔ البتہ ہر ایک کا طرز الگ الگ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو خطاب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقیوں کی جماعت تم اپنی عبادت پر اور اپنی ریاضت پر جمے رہو اور مزید ترقی کر جاؤ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو خطاب کرے گا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں کی جماعت مخلوق پرستی کو چھوڑ دو۔ 33
کروڑ جو خدا تم مان رکھے ہو اس کو اپنے دل سے نکال دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو خطاب کرے گا یا ایھا الناس اعبدوا کہ تم میری عبادت کرو، تو منافقوں سے خطاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اے منافقوں کی جماعت، نفاق اپنے دل سے نکال دو اور اخلاص پیدا کرو۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبیر ہے، صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں فرمائے بلکہ متقیوں سے بھی کہا کہ تم میری عبادت کرو، کافروں سے بھی کہا کہ تم میری عبادت کرو، اور منافقوں سے بھی کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ عبادت کی علت اور وجہ کو بھی بیان کیا کہ تم لوگ میری عبادت کیوں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ قرآن کے آخری میں آپ جائیے گا تو وہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا بہت سارے نام، لیکن ان ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ سارے ناموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام رب اس کو لکھا ہے۔ رب کے معنی دھیرے دھیرے تربیت کر کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری عبادت کرو اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پہلے تم نہیں تھے، اب وجود میں آ گئے۔ نیست سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، اور کئی مرحلوں سے گزار کر ہم نے تمہیں بچپنے کی زندگی دی۔ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ جان پڑنے تک ایک بچہ 7 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ پھر اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گندا پانی بناتا ہے۔ پہلے مٹی، پھر اسے گندا پانی بناتا ہے، پھر اس گندے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خون بناتا ہے، پھر اس خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈی سے سجاتا ہے، پھر اس ہڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جان کو ڈالتا ہے۔ مٹی سے لے کر جان پڑنے تک یہ پرورش اور یہ تربیت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، صرف اور صرف اللہ کی ذات کام کر سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ سارا کام میں نے کیا، بس وجہ یہی ہے کہ تم اب میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی پرستش مت کرو۔ اور پھر جان جب پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ وہاں کی تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انتظامات کیے جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہاں
پیٹ کے اندر غذا کا انتظام، ہوا پانی کی اگر ضرورت ہو اس کا انتظام دنیا کی کوئی مشین کام نہیں کر سکتی، صرف اور صرف اس کام کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اس بچپنے کے مرحلے میں کس چیز کی ضرورت آپ کو ہے اور کس چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اور کتنی مقدار میں آپ کی ضرورت پوری ہوگی، سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیا۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ کی تربیت ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی اس کے انتظامات چلتے رہے، بڑے ہوئے انتظامات کرتا رہا، جوان ہوئے شادی کے لائق ہوئے، بڑھاپے کو پہنچے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی تربیت کرتا ہے، اس تربیت کے اندر ذرہ برابر کسی مخلوق کا ہاتھ تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا ربکم الذی خلقکم، ہم تمہارے رب ہیں، بچپنے کے اندر بھی ہم نے تمہاری تربیت کی، جب پیٹ کے اندر تھے ہم نے تمہاری تربیت کی، بڑے ہوئے ہم نے تمہاری تربیت کی، شادی کے لائق ہوئے ہم نے تمہاری رہنمائی کی، بڑھاپے کو پہنچے ہم نے وہاں بھی تمہاری تربیت کی۔ بس اب جب سب ہم ہی کرنے والے ہیں تو پھر ایک چیز کی تم سے درخواست ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ نے فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو آباء و اجداد تمہارے گزرے ہیں ان سب کو بھی میں نے پیدا کیا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے پیدا کیا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کر سکتے تھے؟ نہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ آج ان کو دیکھیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اولاد نہیں دی۔ یہ سارا کارنامہ اور یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر بیٹے دوں تو میرا ہے، میرا پیدا کیا ہوا، بیٹیاں دوں تو میرا پیدا کیا ہوا، یہ سارا کام میں کرتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی ذات یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی میں نے پیدا کیا۔ قرآن کریم صرف بات کر رہا ہے ہماری اور آپ کی اور ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی، ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ان کا قرآن کریم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی نبی مبعوث کیا جانے والا ہے، بس یہی آخری امت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بعد کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، تم میری عبادت کیوں کرو گے؟ تمہارا فائدہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی غرض اور اللہ کا کوئی مقصد ہماری عبادتوں سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اس کی مخلوقات میں تو ایسی بھی مخلوق ہے جسے ہم اور آپ فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں،
وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی لگے رہتے ہیں۔ لکھا ہے سورہ طور کی تفسیر میں، والبیت المعمور، ساتوں آسمان کے اوپر ایک حجرہ ہے، اس حجرے کے اندر ہر دن 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا کر رکھا ہے، ہماری عبادت سے کوئی اس کا مقصد اور کوئی لین دین نہیں۔ ہم عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو سراپا فائدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم عبادت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ ابھی ایک عجیب و غریب لفظ کا استعمال کیا، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایمان کو قبول کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ واقعتاً اور یقیناً کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی عبادت کے ذریعے سے لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یقین نہیں۔ اللہ نے اس آیت سے اشارہ کیا کہ تم اپنی عبادت پر اور اپنے عمل پر تکبر اختیار مت کرنا۔ تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ عبادت کامیابی کی علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن علت بن جائے ایسا کوئی ضروری نہیں۔ البتہ یہ میرا ضابطہ اور قانون ہے کہ تم عبادت میں لگے رہو گے، تم اللہ کی پرستش کرو گے، اللہ کی پوجا کرو گے، تو پھر ہمارا فضل اور ہمارا کرم تمہارے اوپر ہوئے گا، اور ہمارے فضل اور کرم کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دوسری بھی دلیل دی۔ ایک تو دلیل کہ میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ دوسری دلیل کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اتنے انعامات تمہارے اوپر ہم نے کیے ہیں کہ تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ چند چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کہا کہ ایک انعام تو تمہاری ذات سے یہ متعلق ہے، جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تم اس زمین پر رہتے ہو، تم اس زمین پر زندگی گزارتے ہو، تم اس زمین پر گھومتے ہو، تم اس زمین پر چلتے پھرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو تیار کر دیا۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر یہ زمین پانی کی طرح نرم ہوتا تو کیا ہم اس زمین پر ٹک سکتے تھے؟ نہیں۔ ایسے ہی اگر یہ زمین اللہ تبارک و تعالی بہت سخت کر دیتا، بہت سخت کر دیتا، تو کیا ہم اس زمین سے اپنی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو اس زمین کو پانی کی طرح نرم کیا اور نہ ہی اسے بالکل سخت کر دیا، یہ ہمارے لیے کیا کہ تم اس زمین پر لمبی لمبی عمارت، بڑی بڑی عمارت بنا لو اور رہو، اور پھر اس زمین سے تم اپنی ضروریات کو نکالو اور اسے کھاؤ اور پیو۔ یہ میرا ایک انعام ہوا تمہارے اوپر۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ والسماء بناء، ہم نے خوبصورت آسمان کو
جس کے اندر ستارے بھی لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر چاند لگا ہوا ہے، تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ آپ کبھی اس گھر کے اندر داخل ہوئیے جس کی دیواریں تو چاروں طرف سے ہوں لیکن چھت نہ ہو، آپ کا دل یہ کرے گا کہ جلدی سے نکلتے کیوں نہیں؟ یہ عجیب سی وحشت ناک معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کی طرح ہم نے اس زمین کو نہیں بنایا، بلکہ اس کے اوپر ہم نے خوبصورت سا آسمان گویا کہ ایک چھت دے دیا، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی وحشت نہیں لگے گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ آسمان سے پانی کو نازل کرنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیچ میں بادل کا واسطہ نہ ہو، بلکہ محاورے کے اندر سر سے ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار قرآن کریم بادل کو بھی آسمان سے تذکرہ کرتا ہے اور کبھی آسمان کو آسمان سے تذکرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل سے بھی پانی کو نازل کیے۔ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم نے بادلوں سے پانی کو نازل کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے موسلادھار بارش کو نازل کیا۔ ایک چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم نے طرح طرح کے غلے اگائے، ساگ، سبزی، درخت، پھل، فروٹ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اگائے ہیں، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ یہ چار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور بادلوں سے ہم نے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے غلے اگائیں، پھل فروٹ اگائیں، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کے طور پر ہے۔ شروع کے تین چیزوں میں آپ غور کیجئے، زمین کو بچھونا بنا دینا، آسمان کو چھت بنا دینا، اور پانی کو نازل کرنا، ان تینوں چیزوں کے اندر بندے کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ بندے اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو پیدا کر دیا تھا۔ زمین پہلے ہی بنا دی، آسمان پہلے ہی بنا دی، بارش کا اپنا ضابطہ اور نظام پہلے ہی بنا دیا۔ جو چوتھی چیز ہے، غلے کو اگانا، پودوں کو لگانا، پھل فروٹ کو اگانا، انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ دخل ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیتیں بتا رہی ہیں کہ پودے اگانے کے اندر، پھل فروٹ اگانے کے اندر بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان جتنا کام کرتا ہے، زمین کو ہموار کرنا، بیج کو ڈالنا، اس کے اندر جمانا، اس کی تربیت کرنا، یہ سارا کام کھیت کے اندر صرف اور صرف انسان کا اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ پودے کی اور اس چیز کی حفاظت ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور وہ کوئی کام کر نہیں سکتا، صرف حفاظت کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ ورنہ تو اس بیج کو اگانا، ایسے ہی اسے بڑا کر دینا، ایسے ہی اسے مضبوط کر دینا، ایسے ہی اس کے اندر پھولوں کو لگا دینا،
ایسی اس کے اندر پھلوں کو لگا دینا، یہ کام کبھی انسان نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ چاروں کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، انسان کا ذرہ برابر اس کا عمل اس کے اندر دخل نہیں ہے، عمل نہیں لگتا ہے۔ اہل یورپ، ان کی ساری عقلیں بجلی اور بھاپ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یورپ کی عقلیں جو بجلی اور بھاپ تک جا کر ختم ہو جاتی ہے، چند بے وقوفوں کی طرح ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح ایک بڑی سی ٹرین، جب گارڈ ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو یہ ٹرین چل پڑتی ہے، اور جب لال جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرینوں کو چلانے والا یہی ہری جھنڈی ہے اور لال جھنڈی ہے، بس۔ پھر جب غور کرتے ہیں کہ نہیں، ڈبے کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈرائیور اس ٹرین کو چلا رہا ہے۔ پھر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ڈرائیور نہیں چلا رہا، ٹرین کی انجن میں جو پارٹس پرزے لگے ہوئے ہیں، وہ پارٹس پرزے جب حرکت کر رہے ہیں تو یہ ٹرین چل رہی ہے۔ پھر جب لوگوں نے غور کیا کہ نہیں، بلکہ اس کے اندر اسٹیم اور بھاپ تیار ہو رہا ہے، اس اسٹیم اور بھاپ کے ذریعے سے یہ ٹرین چل رہی ہے، یہاں آ کر ساری عقلیں بند۔ میں کہتا ہوں کہ اور آگے غور کرو، اسٹیم اور بھاپ کو تیار کرنے والا کون ہے؟ جس نے تیار کی وہ ذات اس گاڑی کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ ذات نہ چاہے تو اسٹیم اور بھاپ ایک مقدار میں نہیں بلکہ تم کثیر مقدار میں پیدا کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب نہیں چاہے گا تو پھر یہ تمہاری ٹرین نہیں چل سکتی ہے۔ ہر چیز کو کرنے والا اور ہر چیز کو حرکت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مضمون کو سمیٹا، فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہاری تربیت کی، تمہارے لیے انعامات کو ہم نے نازل کیے، مثلا زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے بارش کو برسایا، اور اس بارش کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے تمہارے لیے اگایا۔ اب تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کان کھول کر سن لو، اللہ کے لیے کسی اور کو شریک مت بنانا، نہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگر تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ گے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراؤ گے، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تم سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ لے کر آؤ گے تو اپنے فضل و کرم سے ہم معاف کر دیں گے، لیکن جب شرک کر کے آؤ گے اور مشرک بن کر آؤ گے تو پھر میرے یہاں معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ بس سبحان اللہ۔